السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو لارنس آف عربیہ کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں کہ کس طریقے سے وہ صلیبی اور کس طریقے سے وہ جو ہمارے دشمن مخالفین تھے ہمارے، تو وہ کس طریقے سے ہم میں گھس کے ہم میں نفرتیں ڈالتے رہے۔ دنیا کی تاریخ میں ویسے تو ایسے بے شمار شخصیات گزری ہیں جن کا نام ان کے کارناموں یا برے کاموں کی وجہ سے یاد رہے گا، لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو بلا شبہ متنازع تھیں، لیکن ان کی ذہانت کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ ایسی تاریخ میں ایک بندہ لارنس آف عربیہ کے نام سے گزرا ہے، جس نے اپنی ذہانت و ہوشیاری سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں ایک اہم رول پلے کیا تھا۔ لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور اس کا اصل نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا، جو 16 اگست 1888 کو پیدا ہوا تھا، مطلب 16 اگست 1888 کو پیدا ہوا تھا۔ لارنس نے برطانوی فوج میں خدمات سر انجام دی اور عربوں کے معاملات میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اسے ایک مشن پر مشرق وسطی مطلب مڈل ایسٹ بھیجا گیا، جہاں اس نے عثمانی سلطنت کے خلاف عربوں کی بغاوت میں حصہ لیا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے فوراً بعد اسے مصر بھیج دیا گیا اور 1916 میں اسے ایک مشن پر عرب بھیج دیا گیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی بغاوت میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ کچھ دوسرے برطانوی افسران بھی شامل تھے۔ وہ امیر فیصل کے بہت قریب ہو گیا، جو عربوں کی بغاوت کا قائد تھا۔ امیر فیصل کے ساتھ مل کر اس نے عثمانی فوجیوں کے خلاف کئی فوجی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ان فوجی سرگرمیوں کے نتیجے میں اکتوبر 1918 میں دمشق پر قبضہ کر لیا گیا۔ جنگ کے بعد لارنس دفتر خارجہ سے وابستہ ہو گیا۔ وہ برطانوی حکومت اور امیر فیصل کے ساتھ کام کرنے لگا۔ 1922 میں وہ سماجی زندگی سے الگ تھلگ ہو گیا اور رائل ایئر فورس سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے کئی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ 1907 سے 1910 تک لارنس نے آکسفورڈ کالج سے تاریخ پڑھی اور پھر 1909 کے موسم گرما میں وہ شام کے علاقوں میں پھرتا رہا، جہاں اس کا مقصد صلیبی قلعوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی۔ لارنس کے آباء و اجداد میں سر رابرٹ لارنس کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ وہی رابرٹ لارنس تھا جو آج سے تقریباً 750 سال قبل صلیبی جنگوں میں صلیبیوں کے لیڈر شیر دل رچرڈ کا اہم ساتھی تھا۔ دوستوں، شیر دل رچرڈ یعنی رچرڈ دی لائن ہارٹ، وہ ہمیشہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف رہا تھا اور جو صلیبی افواج کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا، اور کئی سال بعد تاریخ نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے اسی کی اولاد میں تھامس ایڈورڈ لارنس کو منتخب کیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے خلاف صلیبی ہار گئے تھے، جبکہ تھامس نے مسلمانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لارنس کا باپ رابرٹ چیپمین ایک درمیانے طبقے کا زمیندار تھا اور لارنس رابرٹ کی 4 بیٹیوں کی آیا سارا میڈن کے بدن سے پیدا ہوا تھا، جس کے ساتھ رابرٹ کا ایک ناجائز رشتہ قائم تھا۔ تھامس ایڈورڈ کے 2 بھائیوں سر ہنری اور سر جان لارنس نے ہندوستان کی 1857 کی جنگ آزادی کچلنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یوں یہ تمام خاندان نسلوں سے مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ میں جل کر مختلف سازشوں میں مصروف رہا۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی لارنس آف عربیہ کی، جس میں وہ بندہ کس طریقے سے ہم میں گھس کر اور ہمیں ہی وہ کس حالت تک پہنچا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کائنڈلی آپ یہ چینل لائک سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔